صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربیہ کا حال کیا تھا، اور دو حوالوں سے ہم دیکھ چکے، بلکہ تیسرا بھی بت پرستی کے حوالے سے، یہودیت کے حوالے سے ہم یہ دیکھ چکے کہ ہمارا عربیہ کے اندر یہ کس طریقے سے یہ ریلیجن یا یہ جو اس کے ماننے والے تھے وہ پھیلے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ عیسائیت کس طرح پھیلی۔ ہم نے کہا کہ وہاں سے جو لوگ آ کے اور ایک طرح سے سیکرٹ جو دعوت تھی ان کی اس زمانے کے دین کی، جو کہ اسلامی تھا، توحیدیت کی جو دعوت تھی وہ پھیل رہی تھی عربیہ کے اندر۔ نجران میں ایک بیس تھا ان کا، یمن کے اندر بھی لوگ وہاں پہ اس کی تبلیغ اس دین کی کر رہے تھے اور لوگوں کو بلا رہے تھے اس کی طرف۔ ایک بہت اہم قصہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک سیگمنٹ پورا لے گا، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ہمیں یہ پوری بات کرنی چاہیے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ قصہ یوں ہوتا ہے کہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے بات کی تھی کہ تبانہ سعد جو حکمران تھا یمن کا، وہ یہودی ہو گیا تھا، اور اس نے یہودی مذہب وہاں پہ پوری سمجھے ریاست میں پھیلا دیا تھا، اور حکومت کا مذہب بھی وہی ہو گیا تھا، تو ایک ہولڈ تھا یمن پہ ان کا۔ اس زمانے میں یہ عیسائیت کی تبلیغ کر کے لوگ آئے اور وہاں پہ کچھ سینٹرز اپنے سیکریسی میں قائم کر لیے۔ اب وہاں کا جو تبانہ سعد کا جو بیٹا تھا، اس نے، وہ بھی بادشاہ بنا، اور اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے اس کے اندر سورسری یا جو جادو اور ٹونا اس قسم کی چیزوں پہ وہاں پہ بلیف خاصا بڑھ گیا تھا۔ وہاں کا جو میجر، جو سب سے بڑا جادوگر تھا، وہ جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب تم مر جاؤ گے کچھ عرصے میں، تو تمہیں چاہیے کہ کسی ایک ینگ لڑکے کو، بچے کو تیار کر دو کہ وہ تمہاری پوزیشن سنبھال لے تمہارے بعد۔ حالانکہ یہودیت تھی، لیکن یہودیت کے ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی تھیں وہاں پہ۔ تو اس نے پھر یہ ٹاسک دیا کہ جی ایک بچہ ہے، اس کو تم سکھاؤ گے۔ اس بچے کو جو وہ جادوگر تھا، وہ اس نے کہا کہ تم میرے پاس روزانہ آ جایا کرنا، اور میں تمہیں روزانہ لیسن دے دوں گا، کچھ پڑھاؤں گا۔ تو وہ بچہ شہر سے دور اس جگہ جاتا تھا، اور وہ جادوگری کی اور یہ جو میجک ہے اس کی تعلیم لینے کے لیے اس کے پاس، اور پھر وہ واپس آتا تھا۔ ایک دن اس نے آتے جاتے ایک جگہ دیکھی کہ جہاں پہ کچھ لوگ کسی عبادت میں مصروف ہیں، اور یہ ایک چرچ تھا، ایک یونٹی کا چرچ یوں کہہ لیں کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو وہی اسلام تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اور کچھ اچھی باتیں کر رہے تھے جو اسے پسند آئیں، تو وہ وہاں بیٹھ گیا۔ تو وہاں پہ جو راہب تھا، جو وہ اس کا انچارج تھا سمجھو اس جگہ کا، اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کون؟ اس نے بتایا کہ ایسے ایسے ہے، بادشاہ نے میرے لیے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس جادوگر سے جا کے یہ تعلیم حاصل کروں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ سب غلط علم ہے، لیکن تم جو ہے تم میرے پاس آؤ۔ تو اس نے، بچے نے کہا کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ یہ بادشاہ تو اس طرح مجھے رہنے نہیں دے۔ اس نے کہا استاد نے کہ تم ایسے کرنا کہ جب تم صبح جاؤ تو اپنے استاد کے پاس، جادوگر کے پاس جاتے ہوئے میرے پاس رک جانا، اور جب وہاں پہنچو تو کہنا کہ میرے گھر والوں نے مجھے دیر کرا دی، اور جب تم واپس گھر جا رہے ہو تو پھر میرے پاس رک جانا، اور جب گھر پہ پہنچو تو کہو کہ میرے استاد نے مجھے دیر کرا دی۔ تو تمہاری 2 کلاسز سمجھے صبح اور شام ہو جایا کریں گی، اس میں تمہیں دین کی تعلیم، جو کہ اسلام اور وحدانیت ہے، اس کی تعلیم دے دیا کروں گا۔ تو وہ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا، پھر اس راہب کے پاس بیٹھتا، اور اصل جو دین کی تعلیم ہے وہ حاصل کرتا رہتا۔ لیکن اس راہب نے اس کو یعنی اس پورے مشن کو، کیونکہ ایک سیکریسی میں چل رہا تھا، تو اس کو مینٹین رکھنے کا کہا کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا علم اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس میں اس کے پھر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جس امتحان میں ڈالتا ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو سخت امتحان ہوتے ہیں وہ پیغمبروں کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اور لوگوں کا درجہ آتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں کہ کیسے کیسے امتحانوں سے ان کو گزرنا پڑا، پھر اس کے نتیجے میں وہ تیار ہوئے ایک بڑے منصب کے لیے۔ تو اس بچے کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ایک دن وہ جا رہا تھا، تو جس شہر سے میں وہ رہتا تھا، وہاں پہ ایک راستے میں ایک بہت بڑا
سا ایک کوئی جنگلی جانور آ کے بیٹھ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے لوگ آ جا نہیں سک رہے تھے. لوگوں نے اسے مار کے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹتا تھا، اور ایک طرح کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. تو اس بچے نے اس معاملے کو دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کا نام لے کے اس کی طرف پھینکا، تو وہ جو تھا وہ جانور جو تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا. لوگوں نے جب دیکھا تو وہ کہا کہ یہ کوئی بہت اہم علم رکھتا ہے، اہم آدمی ہے. تو اس کی اطلاع بہرحال وہ بادشاہ تک بھی پہنچی. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس کا بادشاہ کے ہاں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے ہاں اس کا ایک وزیر تھا جس کی آنکھ بلائنڈ تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. تو اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا تم میرا علاج کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ کر سکتا ہوں، لیکن جو تمہیں شفا ہوگی وہ میں نہیں دوں گا، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگی. یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اسی لیے ہم اس قصے کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ چیز جو اچھی ہے، جو اچھائی ہے، اس کو اللہ کی طرف اس کا ریفرنس بنانا چاہیے ہمیشہ. ہماری زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری طرف اچھائی جو آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. تو وہ اس نے اس کو ریفر کر دیا. اس نے کہا کہ اچھا تم میرا علاج کرو. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے اس نے اس کا بہرحال علاج کیا. تو وہ اس کی آنکھیں، اس کی روشنائی واپس آ گئی اللہ تعالیٰ کی برکت سے، کرم سے. اب ان چیزوں کی جب اطلاع بادشاہ کو پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی میں اسے جادو سیکھنے بھیجتا تھا، پتہ نہیں یہ کیا سیکھ کے آ گیا. تو بلکہ اس نے وزیر سے پوچھا تو وزیر نے کہا کہ وہ ایسے کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ذمے ہے، کسی کو شفا میں نہیں دیتا بلکہ اللہ شفا دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی میرے علاوہ تمہارا کون رب ہے؟ اس کو یہ زوم ہوتا ہے، بادشاہوں کو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کسی حد تک، کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اس نے کہا کہ بھئی تو کون تمہارا رب ہے؟ تم پھر جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو، میں تمہیں کیا سکھانا چاہتا تھا تم کیا سیکھ کے آ گئے. تو اس نے انکار کر دیا اس سے. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کا راہب تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھو میری جو بات ہے اس کو کسی تک پہنچانا نہیں، کیونکہ وہ سیکریسی میں ایک مشن چلا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی کمزور آدمی تھا، وہ اس وجہ سے کہ حکمت کے تحت وہ چاہتا تھا کہ اس دعوت کو جتنی دیر تک چلایا جا سکے وہ چلتی رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے دین کو پورا پھیلانا ہے، اس بچے کے ذریعے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے اس کو موت کی سزا کا حکم دیا اس بچے کے لیے. موت کی سزا کا حکم دیا کہ سولجرز کو یہ کہا کہ اسے لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینک دو. تو وہ پہاڑ سے نکلے گئے. تو اس بچے نے کہا کہ اے اللہ ان سے تو جس طرح چاہے وہ نمٹ ان لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ وہ سب جو تھے وہ مر گئے اور یہ ایک اکیلا بچ گیا اور وہ پھر واپس شہر میں آ گیا. جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو اس نے دوبارہ یہ کہا کہ کچھ اور سولجرز دے دیے کہ تم جاؤ اسے پانی میں ڈبو دو. تو پانی میں طوفان آ گیا اللہ کے حکم سے، وہ پھر بچ کے آ گیا. تو یہ 2-3 دفعہ جب واقعات ہوئے تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے تو اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تم تمام لوگوں کو اکٹھا کرو اپنے، اور اس کے بعد تم مجھے اللہ کا نام لے کے میری طرف تیر چلاؤ تو میں اللہ کے حکم سے مر جاؤں گا. تو وہ ایسے ہی ہوا. تمام لوگ اکٹھا کیے گئے اور انہوں نے اللہ کا نام لے کے اس لڑکے کے رب کا نام لے کے اس نے جو تیر چلایا تو وہ اس کی شہادت ہو گئی. لیکن اب یہ جو سب واقعہ پوری قوم نے دیکھا، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے یا عیسائی ہو گئے. اس زمانے کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو کرسچن ہو گئے. اور اس پر اس کو بادشاہ کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ ان سب کو اپنے حکام کو حکم دیا کہ خندقیں کھودو، اس میں آگ جلاؤ اور ان سب کو جو اس پہ انکار کرتا ہے سب کو اس کے اندر پھینک ڈالو. اسی کو سورۃ البروج کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. یہ اصحاب الاخدود وہی تھے خندقوں والے، ان کو مار دیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. وہ پوری کہانی ہے کہ جنہوں نے ان کو مارا اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کرے گا. اور لیکن یہ کہ پورا دین جو ہے اس کی وجہ سے وہاں پھیل گیا، اور اس کے بعد دیگر جگہوں پہ بھی یہ بات چلی گئی. تو یہ ایک اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھیں کہ ایک دعوت کا طریقہ ہے یہ کہ آپ وہ موقع دیکھیں جس میں آپ ایک بہت بڑے آڈینس تک، بہت بڑے لوگوں تک اللہ کا پیغام ایک اچھے انداز میں پہنچا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اسٹوری تھی جو وہاں پہ جو یہودیت کا غلبہ تھا، اس کے بعد وہ بھی مکس اپ ہو کے اس میں سورسری اور جادوگری اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے تھے. اس کے بعد عیسائیت وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے،
اور عیسائیت وہاں پہ یمن کے اندر اپنا ایک بیس بنا لیتی ہے. یہاں سے ہم اگلا سیگمنٹ انشاءاللہ شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. محمد